السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اسلام میں شراب کیوں حرام ہے۔ آئیے ہم جانیں گے اس ویڈیو میں۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے انسان کو جن نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، ان میں سے ایک نعمت اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی، اور اسلام میں عقل کی خاص اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ مسلمانوں سے یہ خطاب ہوا ہے۔ قرآن کریم دعوت دیتا ہے کہ ہم قرآنی آیتوں میں، قرآن میں غور و فکر کرتے رہیں، قرآن میں تفکر اور تدبر کریں، کون سی چیزیں صحیح ہیں اور کون سی غلط ہیں، ہم یہ جانیں اپنی عقل کو استعمال کر کے۔ اور اسی وجہ سے قانون اسلامی کے جو ماہرین ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جو اسلام کے تمام احکامات ہیں وہ 5 بنیادی مقاصد پر مبنی ہیں۔ پہلا ہے دین کی حفاظت، دوسرا جان کی حفاظت، تیسرا مال کی حفاظت، چوتھا نسل کی حفاظت، پانچواں ہے عقل کی حفاظت۔ عقل کی حفاظت جو 5واں مقصد ہے، گویا کہ عقل کا جو آپ کا پاور ہے، جو آپ کی عقل کی قوت و طاقت ہے، اس کو محفوظ رکھنا اور اس کو خلل اور نقصان سے بچاتے رہنا، یہ 5 اہم مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ اسی وجہ سے اگر ہم نے اپنی عقل کو صحیح استعمال کر کے اللہ رب العزت کی جو تعلیمات ہیں، اب الاسلام کی جو تعلیمات ہیں، جو احکامات خداوندی ہیں، اگر ہم نے اپنی عقل کو ان کے کرنے پر صرف کیا، اپنی عقل کو صحیح جگہ پر صرف کیا، تو پھر ہم نے اللہ رب العزت کی نعمت کا صحیح استعمال فرمایا۔ اور اگر ہم نے اپنی یہ جو نعمت ہے، جو عقل ہے، اس کا ہم نے غلط استعمال کیا، اس معنی کر کہ شراب اور نشے کی چیزوں سے اپنی عقل کو ضائع کر دیا، اس کو کم کر دیا اپنی عقل کو، تو پھر ہم نے اللہ رب العزت کی نعمت کا غلط استعمال فرمایا۔ اسی وجہ سے اسلام نے جن چیزوں کو شدت کے ساتھ منع فرمایا ہے، ان میں سے ایک چیز ہے شراب کا استعمال۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں شراب حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یہ سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 90۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، بے شک تم شراب، جوا، مورتیاں اور فال نکالنے کے تیر، یہ سب گندی باتیں اور شیطانی عمل ہے، ان سے بچو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام شراب پینے والے کے بارے میں سخت وعیدیں بتلاتے ہیں۔ آپ نے واضح اور صاف انداز میں یہ ارشاد فرما دیا کہ شراب گناہ ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے کہ ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو حرام ہے۔ دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شراب ام الخبائث یعنی تمام برائیوں کی جڑ، اور ام الفواحش یعنی تمام بے حیائیوں کی جڑ ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے درخت کی شاخیں پھوٹتی ہیں، اسی طرح شراب سے برائیاں پھوٹتی ہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب کے سلسلے میں 10 آدمیوں پر لعنت بھیجی ہے۔ شراب کے نچوڑنے والے پر، شراب کے نچوڑوانے والے پر، شراب کے پینے والے پر، شراب کے اٹھا کر لے جانے والے پر، شراب جس کے پاس اٹھا کر لے جائی جا رہی ہو اس پر، شراب کے بیچنے والے پر، شراب کے خریدنے والے پر، شراب کی قیمت کھانے والے پر، جس کے لیے شراب خریدی جا رہی ہو اس پر۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک واقعہ آپ نے بیان فرمایا کہ ایک خوبصورت عورت نے اپنے پاس ایک بچے کو رکھا اور شراب رکھی، اور ایک شخص کو مجبور کیا کہ وہ ان 3 برائیوں میں سے کوئی ایک برائی ضرور کرے، یعنی کہ یا تو وہ بچے کو قتل کر دے، یا عورت کے ساتھ بدکاری کرے، یا پھر شراب پیے۔ تو وہ جو شخص تھا اس نے سوچا کہ یہ 3 برائیوں میں سے جو شراب ہے وہ کمتر ہے، تو اس نے شراب پی لی۔ شراب پینے کے بعد آخر کار اس نے بچے کو بھی قتل کر دیا اور عورت کے ساتھ بدکاری بھی کر لی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب کتنی ہلاک کرنے والی چیز ہے، کتنی مہلک چیز ہے۔ شراب اور نشے کے نقصانات ہیں، سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ صحت کا ہے، صحت کا نقصان۔
اللہ رب العزت کی یہ نعمت عظیمہ ہے. صحت کا ہمیں صحیح استعمال اور اس کی صحیح دیکھ بھال ہمیں کرنی چاہیے. دوسرا ہے مالی نقصان. شراب بہت مہنگی ہوا کرتی ہے بازار میں، اور یہ مال کی فضول خرچی اور یہ اسراف ہے مال کا. تیسرا ہے سماجی اور معاشرتی نقصان، یعنی کہ سماج میں اور معاشرے میں جتنے بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، طلاق جتنے ہوتے ہیں، میاں بیوی میں جتنے اکثر جھگڑے ہوا کرتے ہیں، ان میں سے اکثر جو وجہ دیکھی جاتی ہے وہ شراب کی وجہ سے شروعات ہوتی ہے. چوتھا جو نقصان ہے وہ اخلاقی نقصان ہے. شراب پینے کے بعد انسان کی بات چیت بدل جاتی ہے، اس کے کیریکٹر میں تبدیلی آ جاتی ہے، مینرز اس کے خراب ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے فرمایا گیا ہے احادیث میں کہ شراب ایک ہی برائی کی جڑ نہیں بلکہ تمام برائیوں کی جڑ ہے اور تمام بے حیائیوں کی بھی جڑ ہے. تو عزیز ناظرین، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شراب سے ہمیں بچنا کتنا ضروری ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے عزیز و اقارب میں یا پھر اپنے جو گھرانے ہیں ان تمام کو شراب کے نقصانات اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس سے آگاہ کریں، اور اس کے معاملات میں یعنی کہ جتنے لوگ اس سے متاثر ہیں ان کو اس کی ترغیب دیں کہ وہ شراب سے دور رہیں، کیونکہ یہ گناہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اپنے بچوں پر نظر رکھیں تاکہ وہ شراب اور نشے کی چیزوں میں نہ پڑیں، اس میں مبتلا نہ ہو. اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.